یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط اور ٹیکسوں کی جو ہے وہ بھرمار ہے، مہنگائی کا طوفان اور قرضوں کا جال، پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیز جو ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ اور امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں ہنس رہا تھا شیخ رشید کا بیان سن کے کہ عمران خان مہنگائی پہ قابو پا لیں گے۔ مہنگائی کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ایک شخص قابو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کر دے پرائم منسٹر آج سے مہنگائی نہیں ہوگی۔ مہنگائی کے لیے مارکیٹ فورسز ہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، پھر اب پورے ہماری اوور آل معیشت کی صورت حال ہے، اس کی انفلیشن کتنی ہے، افراد زر کیا ہے وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے تو $35 ارب دیے واپس کیے قرضے، اور جبکہ نواز شریف حکومت میں $20 ارب، کہ عمران خان جو تانا دے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بات درست ہے، وہ کیسے سمجھائیں ذرا؟ انہیں $35 ارب قرض واپس کرنا پڑا، نواز شریف کو $20 ارب کرنا پڑا۔ اب عمران خان کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی شاید وہ $45 ارب ادا کر رہی ہو قرضہ۔ تو یہ پاکستان کی معیشت اب جو ہے قرضے کے دام میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس شکنجے میں یہ پھنس گئی ہے، اس جال میں پھنس گئی ہے۔ اب یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگلے سال بھی آپ کو $3000 ارب آپ کو قرضوں کی قسط میں دینا ہے۔ $27 بلین چاہیے اگلے سال کرنٹ ڈیفیسٹ کو، جو خسارہ ہوتا ہے ہمارا اس کو برابر کرنے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہوتا ہے وہ، اور باقی جو اوور آل اکانومی میں آپ دنیا بھر سے بارو کرتے ہیں اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ $27 بلین میں چائنا سب سے اوپر آپ کا مددگار ہے۔ چائنیز نے آپ کو پیسے دیے کہ سعودی عرب کو $2 ارب آپ نے واپس کیا۔ صحیح۔ چائنیز نے آپ کو $4.5 ارب کا سویپ فنڈ بھی دے دیا۔ کچھ $10 بلین چائنیز نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اب ہم چلے گئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، بڑے خوش ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ ہمیں $2.5 ارب کی ہمارے بانڈ جو ہیں وہ کیپٹل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں وہ بک گئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ 5, 6, 7% تک کے سود پر ہے، اور وہ پھر یہ کئی سال کے لیے ہیں جو آپ شرح سود بڑی ہائی پہ آپ لے رہے ہیں۔ مطلب ہر پاکستانی مزید قرض دار ہو گیا۔ وہ قرضوں میں آپ اتنے پھنس گئے ہیں، یا تو قرضے لے کر آپ لگاتے اصل معیشت میں، آپ ڈیمز میں لگاتے، آپ انڈسٹری میں لگاتے، آپ انفراسٹرکچر میں لگاتے، جابز کریٹ آپ کرتے، تعلیم میں لگاتے، تو وہ پروڈکٹیو ہے۔ وہ قرض لے کر پیداواری کام پہ لگا رہا ہے، یہ جو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے۔ لہذا آئی ایم ایف کی شرائط میں کیا ہے، $1300 ارب کے اور ٹیکس لگ رہے ہیں۔ بالکل، آپ کے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے کو 5 بنائے جا رہے ہیں گروپس، ٹھیک ہے، کیٹیگریز، پہلے زیادہ تھیں، ان کا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے سیل ٹیکس جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اب لگنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی کی قیمت جون تک انہوں نے $5 پر یونٹ بڑھا دی ہے، اگلے بجٹ کے بعد پھر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ آگرا کو بھی اور نیپرا کو بھی، جو الیکٹریکل جو آپ کی بجلی کی ساری قیمتوں کو تعین کرتی ہے، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اب وہ نیپرا بغیر پوچھے اگر 15 دن حکومت نہیں روکتی، قیمت بڑھانا نہیں بڑھاتی، نیپرا خود بخود بڑھا دے گا۔ یہ اٹانومی دے دی گئی۔ اور پھر یہ کہ وہ تو ایک چیز میں جانے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی سوئی شرائط آپ نے مانی ہے، یہ ٹھیک کہا ہے رضا ربانی نے کہ اتنی بڑی آپ شرائط مان لی ہے آپ نے، اور آرڈیننس کے ذریعے آپ اتنی بڑی ٹیکسیشن لگانے جا رہے ہیں۔ امتیاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، اب مطلب مجھے بتائیں کہ $6000 ارب کے ٹیکس اس معیشت میں سے کہاں سے آپ نکال لیں گے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کا میجر ٹیکس پے کرنے والا طبقہ ہے وہ نوکری پیشہ افراد ہے، جن کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کرتا ہے، اور پھر باقی میں جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں خرید و فروخت کی صورت میں، جب آپ ان پہ مزید ٹیکس عائد کر دیں گے ان کا جینا بھی محال ہو جائے گا، تو باقی کی جہاں پہ پاسبلٹیز ہیں، آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم لوگ زراعت کے اندر ٹیکس نہیں کرتے، اس کے اوپر ٹیکسز کا حساب کتاب نہیں، ہم اس اینگل کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم اس اینگل پہ ٹیکسز کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں نا، ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ آپ جسے کوئی منافع ہو رہا ہے، آمدنی ہو رہی ہے، اس پہ ٹیکس لگائیں۔ کم آمدنی والے پہ نہیں لگائیں، زیادہ آمدنی والے پہ لگا کر کم آمدنی والے طبقوں پہ آپ خرچ کریں۔
ٹھیک ہے، یہ ہے ماڈل. یہ ہے لیکن ہے نہیں نا، ایسے ہو نہیں رہا. ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں جب تیل کی قیمت بڑھے گی اور آپ اب تیل کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں, بالکل کوئی 500-600 ارب روپے آپ نے اس میں سے مزید لوگوں سے لینا ہے. اچھا ویسے یہ اس کیا میں بیچارہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے, اس سوزوکی والا جا رہا ہے, جو غریب غربے ہیں وہ سب کو مہنگا پیٹرول آپ دیں گے. مطلب یہ کیا مذاق ہے کہ مطلب ہم نے قیمت جو 11 روپے بڑھا دی لیکن شکر کریں صرف 6 روپے بڑھائی ہے. مطلب یہ کیا مذاق ہے, بڑھا تو آپ رہے ہیں اور یہ کان یہاں سے نہیں اوپر سے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں آپ. ابھی دیکھیں ایک بہت بڑا بحران آئے گا, اب مزید بحران رمضان شریف آنے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے قیمتیں کہاں جائیں گی. اور یہ ٹھیک تھا فیصلہ کہ ہم ہندوستان سے چینی درآمد کر لیں, ہندوستان سے دھاگا درآمد کر لیں, ہندوستان سے کاٹن درآمد, اب چین سے درآمد کر لیں. چین میں بہت کاٹن ہوئی ہے اور سنکیانگ سے آپ منگوا سکتے ہیں. دنیا بھر میں پابندی لگ گئی ہے سنکیانگ کی کاٹن پہ, آپ منگوا سکتے ہیں وہاں سے کاٹن, تاکہ آپ کے یہاں سپلائی سائڈ کا کرائسس نہ ہو. اب چینی غائب ہونے لگے گی تو آپ منگوا لیں, یہ ساتھ ہی تو واقعہ ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا انہیں, کس بات پہ گھبرا گئے. بھائی آپ کشمیر کے موقع پہ اپنی پوزیشن رکھیں, لیکن عوام کو اگر چینی 150 روپے ملے گی جا کر یا 120-25 روپے ملے گی جا کر, تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے سستی چینی لے لیں. دنیا بھر میں, حالانکہ دنیا بھر میں قیمتیں کم ہیں, ہمارے یہاں جو آٹے کی قیمت ہے کہ گندم کی قیمت دنیا کی عالمی قیمتوں سے زیادہ ہے. یہ کافی مذاق خیز بات نہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہو کے کپاس چینی اچھا یہ مسئلہ نہیں رہ گیا تھا, یہ مسئلہ رہ نہیں گیا تھا. ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے, ہم نے ایکسپورٹ بھی کی ویٹ, ہم افغانستان کو دیتے تھے, سینٹرل ایشیا تک جاتی تھی, قانونی طریقے سے بھی جاتی تھی, غیر قانونی طریقے سے بھی جاتی تھی. تو یہ سارا کام جو ہے اب ہمیں کیا, ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اب ہماری جو پہلے ہی ہمارا تجارتی خسارہ زیادہ تھا, اب پھر ہمارا امپورٹ کا بل خوراک کی اشیاء پہ تو نہیں بڑھنا چاہیے. چینی تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے, گندم تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ وجہ کیا ہے, ہم نے زراعت کو نظر انداز کیا ہوا ہے. وہ دکیانوسی اسی پرانے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرانے طریقوں سے زراعت کو چلا رہے ہیں. حالانکہ زراعت میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب چین کے ساتھ آپ سی پیک میں آپ کیوں نہیں آتے زراعت کو ریولیوشنائز کرنے, آپ اسی طریقے سے اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے سی پیک کے حوالے سے. ابھی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ چین میں اور ایران میں $400 ارب کا 25 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے. ٹھیک, اب ایک نئی چیز بننے جا رہی ہے, ایران, پاکستان, چین, ترکی, ٹھیک ہے, اور یہ سینٹرل ایشیا, آذربائیجان. آپ نے اگر لنک بننا ہے تو آپ بذریعہ ایران جائیں گے آذربائیجان سے آپ ترکی جائیں گے. یہ چین ایک نیا روٹ سی پیک کا بنانے جا رہا ہے, ایک اگلا سی پیک پلس جسے کہا جاتا ہے. تو یہ سارا جڑ جائے گا. لیکن ہم ابھی تک امریکی اثر میں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی تک ہم سعودی عرب کے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ سعودی عرب نے پیسے واپس لے لیے تھے, سارا ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں چائنا پہ, لیکن ہم پتہ نہیں سی پیک کیوں نہیں آگے بڑھا رہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, عالمی طور پہ بھی الائنمنٹس بدل رہی ہیں, خطے میں بھی الائنمنٹس بدل رہی ہیں, ہمارے لیے نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اب ان امکانات کو ہم ایکسپلور کریں. ابھی روسی وزیر خارجہ آئے ہیں, ہم کیوں نہیں وہ گیس پائپ لائن مکمل کرتے, ہم کیوں روسیوں کی مدد سے اسٹیل مل ٹھیک نہیں کر لیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو گریڈ لاک ہے یہ کہاں اندر سے کچھ پھنسا پڑا ہے. ہماری لگتا ہے کہ پورا بیوروکریٹک اسٹرکچر جو ہے وہ اب کسی طرح کا کام ہونے نہیں دے رہا, کوئی حرکت نہیں ہونے دے رہا, کوئی موشن نہیں ہونے دے رہا, کوئی موومنٹ نہیں ہونے دے رہا. ان کو فائدہ کیا ہے اگر کام وہ ہونے نہیں دیں گے تو اس میں ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. یہ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ اسٹیٹس کو کی قوتیں, یہ اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں نا. اب عمران خان کو پتہ نہیں اسٹیٹس کو کی قوتیں ہوتی کیا ہے. وہ تو سارے بٹھائے, اپنے سارے ایڈوائزر جو تھے وہ اسٹیٹس کو والے سے بٹھائے ہوئے تھے. سب سے بڑا تو حفیظ پاشا تھے, سب سے بڑا تو ان کا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اسٹیٹس کو کا حامی. اور اوپر سے آپ IMF کی ایسی شرائط مار رہے ہیں کہ جس سے آپ کی معیشت نہ خود کفیل ہوگی نہ سسٹینیبل ہوگی. ایسی بکواس ہے. دنیا بھر میں کہاں مانا جا رہا ہے IMF کی شرائط کو. یہ امریکہ میں کیا ہوا, $4 کھرب کا, ابھی 2 ارب کہہ رہے ہیں دیا, 2 کھرب ڈالر کا پہلے ٹرمپ نے دیا تھا, اب 2 کھرب ڈالر کا پھر دیا انہوں نے, بائیڈن نے. اور پورے یورپ میں وہ یورو بھی چھاپ رہے ہیں, وہ ڈالر چھاپے جا رہے ہیں. ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں IMF کے سارے چکر میں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دبا کی انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جس سے روزگار بھی پیدا ہوتا ہے, معیشت بھی چلنے لگتی, جیسے کنسٹرکشن کے حوالے سے. اب عمران خان بھی دیکھیں اسکیٹرڈ مائنڈ ہے. وہ کیا تو گھر بنا رہے تھے 50 لاکھ, اب کیا وہ یہ رابی کا جو منصوبہ جو خواب تھا ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا کہ اس طرح وہ
فلاں جو دبئی کی سڑک جاتی ہے شاہراہ اس پہ ایسے شاہراہ جائے گی اور ایسے. میں نے سنا نواز شریف کو ایک میٹنگ میں اپنا خیال پیش کرتے ہوئے, آپ اس پہ کیوں جا رہے ہیں, 15-20 لاکھ لوگوں کو آپ وہاں سے فارغ کرنے جا رہے ہیں, اس کے خلاف ہنگامہ مچا ہوا ہے. اب آپ آ گئے ہیں لاہور میں ایک بڑا تجارتی سینٹر بنانے کے لیے, اور مطلب یہ کہ آپ فوکس رکھتے ہیں اپنا غریب لوگوں کے گھروں کی طرف. اب وہ فوکس نہیں ہے, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی بہت ایلیٹ اور ہائی رائز بلڈنگز کا خواب, اور کبھی غریب لوگوں کے لیے سستے مکانوں کی تیاری کا کام. تو عمران خان اسکیٹرڈ مائنڈ ہے, ان کا اپنا کوئی معاشی سوچ نہیں ہے, اپنی فکر نہیں ہے. اب جیسے خواتین کے مسئلے پہ کیا کہہ دیا, دیٹ واز ویری ویری ہاربل. اب وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا, یہ بچے کون سا لباس کہاں پھرتے ہیں وہ کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ طاقت آدمی اپنی پاور نہیں کنٹرول سکتا, عورت کو دیکھ خدا کا نام لو, آپ مرد کو کنٹرول کرو. ریپ کو جو ہے وہ آپ لباس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں, دیٹ از سو رانگ. اور دوسری بات پاکستان کی بہت جگہ ہسائی ہوئی ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں. ظاہر ہے کہ نہیں, اس کی سوچ بہت بڑی ہے. اس کی میں نے دیکھا رپورٹ کارڈ میں دیکھ رہا تھا, سارے مرد اس کی حمایت میں لگے ہوئے تھے. یہ تو ہمارا مشرقی فلاں ہے, اور ہماری تو مشرق کی عورتیں, پاکستان کی عورتیں اور پورے سب کانٹیننٹ کی عورتیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, وہ سب آپ دیکھتی ہیں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنا آپ کو ستر چھپایا ہوتا ہے, بازو ڈھکے ہوتے ہیں. یہ بچے کیا بچوں کے ساتھ جو جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ جاتی کیسے ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. گھروں میں برقع پوش خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہاں جاتی ہوں. امتیاز مجھے ایک بات بتائیے, مجھے چیز سمجھ نہیں, جبکہ پوری دنیا میں گزشتہ 2-3 سال سے جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے می ٹو موومنٹ اتنی زور پکڑی ہوئی ہے, تو عمران خان صاحب کے کوئی ایڈوائزر نہیں جو ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرتے کہ بات نہیں کرنی. عمران خان دماغی ایسا ہے, وہ بڑے کنفیوز آدمی ہیں, ان کی اپنی کوئی سوچ کلیئر نہیں ہے. اتنا ایکسپوجر زندگی میں ہونے کے باوجود پاپولزم پہ ساری باتیں کرتے رہے, کبھی کچھ باتیں کرتے تھے, اب کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. یہ احتساب کا نعرہ بھی ان کا کوئی سیریس نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں ان مافیا کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دھاگا مافیا کے خلاف بھی, پیٹرول مافیا کے خلاف بھی, گیس مافیا کے خلاف بھی, یہ جتنی مافیاز ہیں ان کے خلاف انہیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم کہیں گے عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. صحیح, بالکل. اس کے خلاف جو اصل سسٹم کی جو کرپشن ہے, اور یہ جو بدبودار اور یہ جو رینٹ سیکنگ سرمایہ داری نظام ہے, فراڈ کا, سٹے کا, اس کے خلاف انہیں کارروائی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی حمایت کرنی چاہیے. صحیح. اچھا امتیاز سے مجھے بتائے گا, ہم نے کہا کہ جو ان کی معاشی پالیسیز ہیں پی ٹی آئی کی, یہ اس پہ نظر ثانی کیوں نہیں کر رہے ہیں, جبکہ عام بندے کو مجھے پتہ نہیں تھا بھائی اسٹیٹ بینک کے کیا آرڈیننس میں کیا تبدیلی لے کر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو. انہیں پتہ نہیں تھا کہ پیمرا میں یہ جو ہے نیپرا میں کیا, جو نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس میں کیا تبدیلی لانے جا رہے ہیں. تو یہ کیا جواز دیں گے غریب پاکستانی کو کہ مطلب یہ اس کی سانس لینے کا بھی جو مارجن ہے ختم اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کووڈ کی لہر آ گئی ہے, اس کے حوالے سے کچھ کنسیشن لیں گے. کس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں. آپ کا پروگرام یہ پروگرام امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. یہ اگلے سال کے آخر تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا آئی ایم ایف کا, پھر کرائسس اور آئے گا, یہ کافی پھر خوفناک آپ ڈیفالٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی مستقبل کی جو پالیسیز ہیں عمران خان کی, وہ مجھے کوئی ان کا اچھے نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ کام وہ اچھا کر رہے ہیں جو مافیاز کے خلاف. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ آپ سے بات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.